ایران کی قوم کی 40 سال تک قیادت کرنے والے شہید آیت اللہ علی خامنائی کون تھے؟ وہ کیسے آیت اللہ کے منصب تک پہنچے؟ خامنائی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ ان کے نزدیک امریکہ ایران کا دشمن ہے اور انقلاب، اسلامی جمہوریہ اور قوم پرستی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ خامنائی نے عزم کیا تھا کہ ہمیں یہودیوں اور امریکیوں کے سامنے نہ جھکنا ہے، نہ ہی امریکہ سے مدد مانگنی ہے۔ ہمارے لیے صرف اللہ معاون و مددگار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ آیت اللہ علی خامنائی کون تھے؟ انہوں نے 1989 میں ایران کی قیادت سنبھالی تھی جب آیت اللہ روح اللہ خمینی کا انتقال ہوا۔ امام خمینی وہ رہنما تھے جنہوں نے ایک دہائی قبل اسلامی انقلاب کی قیادت کی تھی۔ اگرچہ پہلوی بادشاہت کے خاتمے کا نظریاتی محرک خمینی تھے، لیکن خامنائی نے ایران کے فوجی اور نیم فوجی ڈھانچے کو تشکیل دیا، جو ایک طرف ملک کے دفاع کا ذریعہ بنا اور دوسری طرف ایران کے اثر و رسوخ کو سرحدوں سے باہر تک پھیلانے کا سبب بھی بنا۔ سپریم لیڈر بننے سے پہلے وہ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران ایران کے صدر رہ چکے تھے۔ اس طویل اور خون ریز جنگ اور اس احساس نے کہ مغربی ممالک عراقی رہنما صدام حسین کی حمایت کر رہے ہیں، بہت سے ایرانیوں میں تنہائی کا احساس پیدا کیا۔ ماہرین کے مطابق اسی پس منظر نے خامنائی کے مغرب، خاص طور پر امریکہ پر عدم اعتماد کو مزید گہرا کر دیا۔ یہ سوچ ان کی کئی دہائیوں پر محیط حکمرانی کی بنیاد بنی اور اس خیال کو مضبوط کیا کہ ایران کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے خلاف ہمیشہ دفاعی حالت میں رہنا چاہیے۔ 1939 میں ایران کے شہر شمال مشرقی مقدس شیعہ شہر مشہد میں پیدا ہونے والے خامنائی ایک معروف مذہبی رہنما کے بیٹے تھے، جو نسلی طور پر آذربائیجانی تھے اور اصل میں ہمسایہ ملک عراق سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان پہلے شمال مغربی ایران کے شہر تبریز میں آباد ہوا، پھر مشہد منتقل ہو گیا، جو مذہبی زائرین کا پسندیدہ مقام تھا۔ وہاں ان کے والد ایک آذربائیجانی مسجد کے پیش امام تھے۔ خامنائی اپنی والدہ ختیجہ میر دامادی کو قرآن اور کتابوں کی شوقین قاری قرار دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے میں ادب اور شاعری کا شوق پیدا کیا اور بعد میں پہلوی حکومت کے خلاف تحریک میں شامل ہونے پر ان کی حمایت بھی کی۔ وہ ایرانی ریاست کے طاقت کے مراکز میں مرکزی حیثیت رکھنے کے لیے مشہور رہے۔ بطور رہبر اعلیٰ خامنائی کو کسی بھی حکومتی معاملے میں ویٹو کی طاقت حاصل رہی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جس کو چاہیں کسی بھی عوامی دفتر کے امیدوار کے طور پر منتخب کر سکتے تھے۔ ریاست کے سربراہ اور فوج کے کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے وہ ایران کے سب سے طاقتور شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے 4 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا اور مشہد کے ایک اسلامی اسکول سے ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے ہائی اسکول مکمل نہیں کیا بلکہ دینی مدارس میں داخلہ لے لیا، جہاں اپنے والد اور شیخ ہاشم قزوینی جیسے معروف علماء سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے نجف اور قم جیسے اہم شیعہ تعلیمی مراکز میں اعلیٰ دینی تعلیم جاری رکھی۔ قم میں انہوں نے کئی معروف علماء سے تعلیم حاصل کی اور آیت اللہ خمینی سے بھی قربت پیدا کی، جو شاہ کے خلاف اپنے سخت موقف کی وجہ سے نوجوان طلبہ میں مقبول تھے۔ خامنائی فقہ اور دینی تفسیر کے دروس دیتے تھے، جس سے انہیں خاص طور پر نوجوان طلبہ میں مقبولیت حاصل ہوئی، جو بادشاہت سے مایوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے بچپن میں مذہبی تعلیم حاصل کی اور 11 برس کی عمر میں وہ ایک عالم کے طور پر اہل ہو گئے تھے۔
اپنے دور کے دیگر عالموں کی طرح ان کے کام کی نوعیت مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی تھی۔ بطور ایک بااثر خطیب وہ شاہ ایران کے نقادین میں شامل ہوئے۔ بالآخر سن 1989 کے اسلامی انقلاب کے نتیجے میں ایران کے شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کئی برسوں تک روپوش رہے اور انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور انہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سن 1989 کے انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی نے انہیں تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا۔ سن 1981 میں خامنائی ایران کے صدر منتخب ہوئے، جبکہ 1989 میں روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد مذہبی رہنماؤں نے انہیں آیت اللہ خمینی کا جان نشین مقرر کر دیا۔ اس وقت ایران میں بادشاہت کو 1953 میں برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 اور امریکی CIA کی مدد سے ہونے والی بغاوت کے بعد دوبارہ مکمل اختیارات مل گئے تھے۔ اس بغاوت کے ذریعے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کو ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایرانی تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں لینے کی کوشش کی تھی۔ سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے خامنائی کو شاہ کی خفیہ پولیس ساواک نے کئی بار گرفتار کیا اور انہیں جنوب مشرقی ایران کے دور افتادہ شہر ایران شہر میں جلا وطن بھی کیا گیا، لیکن وہ 1978 میں احتجاج میں شریک ہونے کے لیے واپس آ گئے، جس کے نتیجے میں پہلوی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ بادشاہت کے خاتمے کے بعد خامنائی نئے ایران کے قیام میں اہم شخصیت بن کر ابھرے۔ وہ 1980 میں مختصر عرصے کے لیے وزیر دفاع بھی رہے اور ایران عراق جنگ شروع ہونے کے بعد پاسداران انقلابی اسلام کی نگرانی بھی کرتے رہے۔ وہ ایک پرجوش مقرر تھے اور تہران کے خطیب جمعہ کا بااثر منصب بھی سنبھالا۔ 1981 خامنائی کی زندگی کا اہم سال ثابت ہوا۔ مجاہدین خلق کے ایک قاتلانہ حملے میں وہ بال بال بچ گئے، لیکن ان کا دایاں بازو ہمیشہ کے لیے متاثر ہو گیا۔ اسی سال وہ ایران کے پہلے مذہبی پس منظر رکھنے والے صدر منتخب ہوئے۔ 1989 میں آیت اللہ خمینی کا انتقال اسلامی جمہوریہ کے لیے ایک اہم موڑ تھا۔ اپنی وفات سے قبل خمینی نے اپنے طویل عرصے سے نامزد جانشین آیت اللہ حسین علی منتظری کو 1988 میں قیدیوں کی اجتماعی پھانسیوں پر تنقید کرنے کی وجہ سے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ آئین میں ترمیم کے لیے قائم کی گئی کونسل نے بعد میں خامنائی کو سپریم لیڈر مقرر کر دیا۔ اس کے لیے کونسل کو اس عہدے کے لیے درکار شرائط میں نرمی کرنا پڑی، کیونکہ اس وقت خامنائی کے پاس حجت الاسلام جیسے اعلیٰ شیعہ مذہبی لقب کی سند نہیں تھی۔ خامنائی بہت کم ایران سے باہر جاتے تھے اور مرکزی تہران میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایک سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ باغبانی اور شاعری کے شوقین تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جوانی میں سگریٹ نوشی کرتے تھے، جو کہ ایران کے مذہبی رہنما کے لیے غیر معمولی بات ہے۔ 1980 کی دہائی میں ان پر ہونے والے ایک قاتلانہ حملے کے بعد سے خامنائی اپنا دایاں بازو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ خامنائی کی اپنی اہلیہ منصورہ خجستہ باقر زادہ سے 6 بچے ہیں، جن میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ امریکی حملے میں ان کی ایک بیٹی اور داماد کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ ایرانی امور کے ماہر اور کتاب کے مصنف ولی نصر، جن کی کتاب کا عنوان ہے ایرانز گرینڈ اسٹریٹجی ا پولیٹیکل ہسٹری، انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ایران کو ایک مذہبی ریاست سمجھتے ہیں کیونکہ خامنائی پگڑی پہنتے تھے اور ریاست کی زبان مذہبی تھی، لیکن حقیقت میں وہ جنگ کے زمانے کے صدر تھے۔ وہ جنگ کے تجربے سے اس یقین کے ساتھ نکلے کہ ایران کمزور ہے اور اسے سخت سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ ان کے نزدیک امریکہ ایران کا دشمن ہے اور انقلاب، اسلامی جمہوریہ اور قوم پرستی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اس لیے ان سب کا تحفظ ضروری ہے۔ آیت اللہ بننے کے بعد ان کے ابتدائی دور کی پہچان عراق کے ساتھ 8 سالہ جنگ سے تباہ حال ملک کی تعمیر نو کی کوشش تھی۔
اس جنگ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس تنازع نے بین الاقوامی برادری کے خلاف بھی ناراضی کو جنم دیا، کیونکہ ایران کا خیال تھا کہ عراقی افواج کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال پر عالمی سطح پر مؤثر رد عمل نہیں دیا گیا۔ صدر ہونے کے دوران خامنائی اکثر محاذ جنگ کا دورہ کرتے تھے، جس سے پاسداران انقلاب اسلامی میں ان کی وفاداری مضبوط ہوئی اور انہیں جنگ کی حقیقتوں کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملا۔ ان کی شخصیت اور سوچ کی تشکیل عراق جنگ کے دوران ہوئی، جس نے ان کی داخلی اور خارجی سیاست کے بارے میں سوچ کو شکل دی۔ جب وہ سپریم لیڈر بنے تو انہوں نے ملک کو مسلسل محاصرے اور مزاحمت کی حالت میں رکھنے کے لیے فوجی اور نیم فوجی ڈھانچے کو مضبوط بنانے پر توجہ دی۔ تاہم 1990 کی دہائی میں حالات کا رخ کچھ بدلنے لگا۔ ملک کو شدید سرمایہ کاری کی ضرورت تھی اور انقلابی جوش و جذبہ بھی کچھ کم ہو چکا تھا۔ جنگ سے تھکے ہوئے بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ ایران دوبارہ عالمی برادری کا حصہ بنے۔ اسی سوچ کا نتیجہ 1997 میں اصلاح پسند رہنما محمد خاتمی کی بھاری اکثریت سے انتخابی کامیابی کی صورت میں نکلا۔ وہ مغرب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور تہذیبوں کے درمیان مکالمے کے حامی تھے۔ اس کے باوجود خامنائی کا مغرب کے بارے میں شک اور عدم اعتماد قائم رہا۔ وہ فوج اور نیم فوجی ڈھانچے میں بھی اصلاحات کے لیے ہونے والے ووٹ کو موجودہ نظام کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ خامنائی کے پاس خمینی کی طرح فطری عوامی بنیاد موجود نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نوجوان نسل کی تربیت اور تعلیم پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی، خاص طور پر نیم فوجی نظام کے اندر، تاکہ یہ لوگ وقت کے ساتھ اعلیٰ عہدوں تک پہنچ سکیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاسداران انقلاب اسلامی کو مکمل آزادی دی گئی تاکہ وہ کاروباری نیٹ ورک قائم کر سکیں جو ایران کی معیشت پر اثر انداز ہو، اور ساتھ ہی نوجوان کارکنوں کی تربیت کے پروگرام بھی بڑھائے گئے، خاص طور پر رضاکارانہ نیم فوجی فورس بسیج کے لیے۔ اگرچہ یہ سماج کا محدود حصہ تھا، لیکن یہ خامنائی کی مغرب مخالف مزاحمت کی پالیسی کے مطابق ترقی کرتا رہا اور اسے وسیع وسائل فراہم کیے گئے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ لوگ جن کی تربیت کی گئی تھی، یہ لڑنے اور جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ نئی نیم فوجی تنظیمیں 2009 میں ملک گیر احتجاج کو دبانے کے لیے استعمال کی گئیں، جو محمود احمدی نژاد کی متنازع صدارتی فتح کے بعد شروع ہوا۔ احمدی نژاد مغرب کے سخت حریف تھے۔ اس وقت ایران میں نئی نسل جو 1989 کے بعد پیدا ہوئی، اپنے والدین کے انقلاب کو متاثر کرنے والے اینٹی امپیریلزم اور اینٹائی کالونیل روایات سے اتنی واقف نہیں تھی۔ خامنائی کی قیادت کے لیے سب سے بڑے چیلنج میں سینکڑوں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے، جسے میڈیا نے گرین موومنٹ کا نام دیا۔ مظاہرین نے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا اور ہارے ہوئے اصلاح پسند امیدوار میر حسین موسوی کی حمایت کا اظہار کیا۔ اگرچہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتخابات احمدی نژاد کو جتوانے کے لیے دھاندلی شدہ تھے، خامنائی نے نتائج کی توثیق کی۔ ایرانی قیادت نے مغربی ممالک پر الزام لگایا کہ وہ مذہبی نظام کو گرانے کے لیے بدامنی کو ہوا دے رہی ہے۔ خامنائی ایک عملی سوچ رکھنے والے رہنما بھی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مغرب کے خلاف جدوجہد کو مختلف اسٹریٹجیز سے لڑنا ہوگا، مزاحمت بھی کرنی ہے اور اگر ضرورت ہو تو مذاکرات بھی کرنے ہیں، جیسا کہ مبصرین کا کہنا تھا۔ 2015 میں ایران اپنے جوہری پروگرام کی وجہ سے سخت بین الاقوامی پابندیوں کا شکار تھا۔ اندرونی استحکام برقرار رکھنے اور اپنی ساکھ مضبوط کرنے کے لیے خامنائی نے معاشی دباؤ کم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اسی لیے انہوں نے اس وقت کے صدر حسن روحانی کو مغرب کے ساتھ مذاکرات کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں 2015 کا جوہری معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنا جوہری پروگرام محدود کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور بدلے میں پابندیوں میں نرمی کی گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ عملی سیاست کا لمحہ تھا۔ بعض اوقات ریاست کے تحفظ کے لیے سمجھوتے کرنا
ضروری ہوتا ہے۔ خامنائی امریکہ کے ساتھ نہ مکمل جنگ چاہتے تھے نہ مکمل امن، بلکہ وہ ایران کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے امریکہ کے مقابل کھڑے رہنے کے حامی تھے۔ ان کے نزدیک جوہری معاہدہ امریکہ کے ساتھ نارمل تعلقات نہیں تھا، بلکہ سوویت یونین کے ساتھ امریکہ کے اسلحہ کنٹرول معاہدوں جیسا ایک محدود معاہدہ تھا۔ تاہم اس معاہدے کے 3 سال بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اس معاہدے سے نکال لیا، جس سے مفاہمت کا عمل ختم ہو گیا۔ واشنگٹن کی نئی پابندیوں کے بعد خامنائی نے زیادہ سخت موقف اختیار کیا، امریکہ سے مذاکرات کو مسترد کر دیا اور آہستہ آہستہ معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کی حمایت کی۔ بعد کے برسوں میں ایران نے یورینیم کو 60% تک افزودہ کرنا دوبارہ شروع کر دیا، جو 90% تک پہنچ کر ہتھیار بنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے 2003 میں خامنائی نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا، جس میں جوہری ہتھیاروں کی تیاری، استعمال اور ذخیرہ کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ مغربی پابندیوں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث 2019 میں ایران میں احتجاج شروع ہو گئے، جب حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، سیکیورٹی فورسز پر مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کا الزام لگا اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے مظاہرین کو بدمعاش قرار دیا اور الزام لگایا کہ ان احتجاج کے پیچھے انقلاب مخالف عناصر اور غیر ملکی دشمن ہیں۔ داخلی بحران اور بڑھتی ہوئی تنہائی کے دوران صدارتی انتخابات میں ابراہیم رئیسی کامیاب ہوئے، جو 1980 کی دہائی کے آخر میں بڑے پیمانوں پر پھانسیوں سے تعلق کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنے تھے۔ یہ اسلامی جمہوریہ کی تاریخ میں سب سے کم ووٹر ٹرن آؤٹ والا الیکشن تھا۔ رئیسی جیسے قریبی اتحادی کے صدر بننے کے بعد خامنائی نے مزاحمتی معیشت کی پالیسی کو فروغ دیا، جس کا مقصد ایران کی اندرونی صلاحیتوں پر انحصار بڑھانا اور تجارت کو مشرقی ممالک کی طرف منتقل کرنا تھا۔ لیکن اس پالیسی کی خاطر خواہ نتائج سامنے نہ آ سکے۔ 2022 میں مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت کے بعد ملک گیر احتجاج پھوٹ پڑے۔ امینی پر الزام تھا کہ اس نے لازمی حجاب قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ خامنائی کو سماجی پابندیوں اور سیکیورٹی فورسز کے سخت کریک ڈاؤن کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ 500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ خامنائی نے اس واقعے کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے مغربی اور علاقائی مخالفین پر بدامنی پھیلانے کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ احتجاج صرف امینی کی موت یا حجاب کے مسئلے پر نہیں، بلکہ غیر ملکی مداخلت کا نتیجہ ہیں۔ ان کے بقول یہ اسلامی ایران کی آزادی، مزاحمت، طاقت اور اقتدار کے بارے میں ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی اس حالیہ جنگ سے پہلے بے شمار ویڈیوز زیر گردش رہی، جس میں وہ اپنی پوری قوم کا جذبہ بڑھاتے رہے اور قوم کو متحد رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ مثالوں کے ذریعے سے موسیٰ اور فرعون، حسین اور یزید کو بار بار اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ میرا پیغام شہادت ہے، جہاں تک پہنچے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو خوش ہونا، کیونکہ میں جھکا نہیں، ہم لڑ کر شہید ہو رہے ہیں۔ میری فوج اور میری عوام بھی لڑ کر شہید ہو رہی ہے۔ ہمیں یہودیوں اور امریکیوں کے سامنے نہ جھکنا ہے، نہ ہی امریکہ سے مدد مانگنی ہے۔ ہمارے لیے صرف اللہ معاون و مددگار ہے۔ میں آخرت میں سرخرو ہو کر جاؤں گا تاکہ میں جواب دے سکوں کہ میں اسلام کے لیے لڑا تھا، میں نے اپنی جد کی لاج رکھی، میں کسی طاقت کے سامنے جھکا نہیں تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ملک میں نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب کا مرحلہ درپیش ہے۔ خامنائی تقریباً 4 دہائیوں تک اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت کرتے رہے، تاہم انہوں نے کسی باقاعدہ جانشین کا اعلان نہیں کیا تھا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔